بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم لوگ سوات سے آگے علاقہ ہے شانگلہ، وہاں گئے ہوئے تھے، ابھی وہاں سے واپس آئیں، اس لیے میں جماعت میں بھی نہیں پہنچ سکا، تاخیر سے آیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو سکون کی زندگی گزارنے کے لیے، عزت کی زندگی گزارنے کے لیے، عافیت، برکت اور محبت کی زندگی گزارنے کے لیے ایک طرز اور طریقہ دیا ہے، 24 گھنٹے کا ایک نظام بنا کر دیا ہے کہ اگر تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہارا نظام ٹھیک چلے گا، اگر تم اس سے ہٹ جاؤ گے تو میرا نقصان نہیں ہوگا، تمہارا نقصان ہو جائے گا، دنیا کا بھی نقصان ہو جائے گا، آخرت کا بھی نقصان ہو جائے گا. جو طرز اور طریقہ، جو نظام الاوقات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اس کا نام اسلام ہے. اسلام کسی ایک طبقے کی چیز نہیں ہے. جب کبھی اسلام کی بات کی جاتی ہے تو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں مولوی بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں ملا بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں تبلیغی بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں داڑھی رکھوانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. ایک عام ذہن بن چکا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے مولوی بن جانا. حالانکہ اسلام ایک خاص طبقے کا طرز اور طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک وہ نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا. دیکھیں، انسان چاہے کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو، کتنا بھی صاحب عقل کیوں نہ ہو، کتنا ہی صاحب فہم کیوں نہ ہو، لیکن خطا اس سے ہونی ہے، غلطی اس سے ہونی ہے. انسان چاہے کتنا اونچا ہو، کتنا ذہین ہو، کتنا فطین ہو، فہیم ہو، لیکن اس سے غلطی ہو جاتی ہے. غلطی کا اس سے ہمیشہ امکان رہتا ہے، غلطی کا اس سے ہمیشہ امکان رہتا ہے. آپ کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ یہ بات بارہا پیش آتی ہے کہ ہم سے ایسا کام ہو جاتا ہے جس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے، پھر ہم خود سوچتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھے کیوں نہیں خیال آیا، یہ مجھے کیوں نہیں ہوش آیا، کیوں بھئی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی ذہانت کے باوجود بھی خطا کا پتلا ہے. اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس سے کمی پیشی ہو ہی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں مسٹیک رہ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کے بنائے ہوئے نظام میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے،
نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے. انسان ایک چیز بنائے نفع کے لیے، ہو سکتا ہے اسے نقصان ہو جائے. اب بنانے والوں نے ویکسین بنائی نفع کے لیے، کتنوں کو نقصان ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ انسان جو سوچے وہ صحیح ہی نکلے، غلط بھی ہو جاتا ہے. لیکن اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جو غلطی سے پاک ہے، بھول جانے سے پاک ہے، بھٹک جانے سے پاک ہے، پھسل جانے سے پاک ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب وہ ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے. وما کان ربک نسیا، یہ بھی اللہ کا ارشاد ہے. وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، بھول سے تیرا رب پاک ہے، بھٹکنے سے تیرا رب پاک ہے، غلطی سے تیرا رب پاک ہے، خطا سے تیرا رب پاک ہے. اب بتائیے جو نظام اللہ نے انسانوں کو گزارنے کے لیے بنا کے دیا ہو، اس میں نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے. سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے نا، دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. بھئی یہ دوائی کھاؤ گے، ایک جو پین کلر دوائیاں ہوتی ہیں نا، پین کلر دوائیاں، درد کو روکنے والی، درد کو دبانے والی دوائیاں، ان سے اکثر معدے خراب ہو جاتے ہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی زیادہ نہ کھانا، اس لیے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے. کیا مطلب؟ اس سے آپ کا معدہ بھی خراب ہو جائے گا، آپ کے گردے بھی خراب ہو جائیں گے، لہذا حد کے اندر رہ کے کھانا، اس سے زیادہ نہ کھانا. لیکن اللہ نے جو نظام بنا کر دیا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان کا امکان نہیں ہے. اس لیے کہ بنانے والا کون ہے؟ سب بتاؤ بھائی، بنانے والا کون ہے؟ اللہ بنانے والا ہے، جس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام دے دیا ہے. آج ہماری کم قسمتی ہے، آج ہماری نا سمجھی ہے، آج ہماری کم فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ہم کفار کے بنائے ہوئے نظام کو اچھا سمجھتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا مذاق اڑاتے ہیں. انسانوں کے بنے ہوئے نظام کو فالو کرتے ہیں اور اس کو فالو کرنے میں، اس کو اختیار کرنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں. حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ خطا سے پاک ہے، اللہ غلطی سے پاک ہے، اللہ پاک بھٹک جانے سے پاک ہے. جب اس بات کا عقیدہ ہے تو اس کے بنائے ہوئے نظام کو فالو نہ کرنا، تو یہ تو دو رنگی نہیں ہو گئی. یہ دو رنگی نہیں ہو گئی کہ ایک طرف تو اللہ کو پاک کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں سے کیڑے نکال رہے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں سے کیڑے نکال رہے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے، ان کو پردہ ڈال کے ان کو گھر میں بٹھا دیا ہے. کیا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کو باہر پھرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کو باہر نہیں پھرنا چاہیے؟ اس بات کو بھی تسلیم کرنا کہ اللہ غلطی سے پاک ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں سے کیڑے نکالنا یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کی عقل مسخ ہو گئی ہو اور جس کی سمجھ معوف ہو گئی ہو اور جس کی سمجھ سلب ہو گئی ہو، وہی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ کو بے عیب کہہ رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں سے کیڑے نکال رہا ہے. اس لیے آج ہم اپنے معاشرے اور ماحول میں غور کرتے ہیں. ہمارے 99% سے بھی زیادہ مسلمان کفار کی زندگی گزار رہے ہیں. نمازی نہیں کہہ رہا ہوں، نمازی ہیں، 10% نمازی ہیں، 90% وہ بھی بے نمازی ہیں، 10% نمازی ہیں. داڑھیوں والے بھی تبلیغ کی محنت کی برکت سے ہزاروں ہو گئے، لاکھوں کروڑوں ہو گئے، لیکن زندگی ان کی بھی کفار کے طریقے پہ گزر رہی ہے. جب یہ کاروبار کرتے ہیں تو یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. مفتی صاحب آپ بتائیں کہ مجھے یہ کاروبار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ساری زندگی کا سارا نظام درم برم ہوا پڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم پر مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں. مسائل گھٹ نہیں رہے، بڑھ رہے ہیں. مسائل بڑھ رہے ہیں.
وسائل بھی بڑھ رہے ہیں، مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ بھائی وسائل بڑھ جاتے تو مسائل گھٹ جانے چاہیے تھے۔ وسائل، ذرائع آمدنی، پہلے ایک ٹیچر کی تنخواہ کیا ہوتی تھی، آج ایک ٹیچر کتنی تنخواہ اٹھا رہا ہے؟ ایک بھنگی کی کیا تنخواہ ہوتی تھی، آج ایک بھنگی کتنی بڑی تنخواہ اٹھا رہا ہے؟ کل ایک مزدور کیا کماتا تھا، آج جا کے دیکھیں ایک مستری کی مزدوری کیا ہے۔ وسائل بڑھ گئے، مسائل بھی بڑھ گئے۔ وسائل کے بڑھنے کے بعد تو مسائل کو گھٹ جانا چاہیے تھا، لیکن مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ تم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے دیکھ لو، تم اگر میرے بتائے ہوئے قانون پہ نہیں چلو گے تو دھکے ہی کھاؤ گے، دھکے ہی کھاؤ گے، ذلیل ہی ہوتے رہو گے، ماری کھاتے رہو گے، پریشانی ہوتے رہو گے۔ دیکھیں جو انجن بناتا ہے نا، جو کوئی مشین بناتا ہے، انجن بناتا ہے، تو وہ بتائے گا کہ اس میں پیٹرول ڈالنا ہے، ڈیزل ڈالنا ہے، اس میں سی این جی ڈالنی ہے یا اس میں پیٹرول ڈالنا ہے یا اس میں ڈیزل ڈالنا ہے، وہ بتائے گا۔ آپ لے کر آئے ہیں کار اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پیٹرول تو مہنگا ہے، میں نے تو ڈیزل ڈالنا ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ اپنی گاڑی کو تباہ کر بیٹھیں گے۔ اگر آپ اپنی مرضی چلائیں گے، چند پیسے بچانے کے لیے اپنی مرضی چلائیں گے، اپنی لائی ہوئی 0 میٹر گاڑی کو تباہ کریں گے، اس لیے کہ آپ بنانے والے کے قانون کے مطابق گاڑی کو استعمال نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نظام، یہ ساری دنیا، یہ میں اور آپ، ہمارے باپ دادا، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، یہ سارا نظام زمین آسمان کا، سورج چاند ستاروں کا، دن رات کا، گرمی سردی کا، خزاں اور بہار کا، یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اس اللہ نے یہاں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ متعین کر دیا ہے، اس طریقے پہ نہیں چلیں گے، دھکے کھائیں گے، اپنی انجن کو برباد کریں گے، اپنی زندگیاں برباد کریں گے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان اس دھوکے میں ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں لیکن زندگی گزار رہے ہیں کفار والی، زندگی گزار رہے ہیں شیطان والی، زندگی گزار رہے ہیں اپنے نفس والی، اپنی منمانی والی۔ اور اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف داڑھی رکھ لینے کا نام نہیں ہے، سر پہ پگڑی باندھ لینے کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل زندگی ہے۔ گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، ملازمت کیسے کرنی ہے، اپنا آپ کیسا ہونا چاہیے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا، کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا، ہر کام کو کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک متعین کر کے بتا دیا ہے۔ لیکن چونکہ اس میں پابندیاں ہیں، اپنی مرضیوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات پہ چھریوں کو پھیرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو نہیں ہوگا ہم سے۔ بھائی دین میں اتنی سختی نہیں ہے، بازیوں کہتے ہیں دین میں اتنی سختی نہیں ہے، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، یہ آپ کتنی، اللہ کا شکر ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، میری بچی مدرسے میں پڑھتی ہے، میرے سارے بچوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے، میرے دادا عالم تھے، آپ کون سا اسلام لے کر آئیں؟ لوگ یوں کہتے ہیں، باپ کے عالم ہونے کی سند دے دیتے ہیں، اپنے بچوں کے حافظ ہونے کی سند دے دیتے ہیں، اپنے ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہونے کی سند دے دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم بھی مسلمان ہیں، آپ کون سا اسلام لائیں بھائی؟ ہمارے مولانا جمشید صاحب اللہ ان کی قبر کو منور کرے، وہ فرمایا کرتے تھے میں تھا چھوٹا بچہ تو جب میں بالغ ہوا نا، بالغ ہو گیا، 14 سال عمر ہو گئی، بالغ ہو گیا، تو میں بالغ ہوا مدرسے میں بالغ ہوا، مدرسے میں پڑھتا تھا، قرآن پاک حفظ کرتا تھا، تو مدرسے میں مجھے احتلام ہوا۔ احتلام ہونے کا مطلب ہے بالغ ہو گیا۔ تو کہتے جب مجھے احتلام ہوا اور میں نے سمجھ لیا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں، تو میں نے اپنے گھر میں جانا چھوڑ دیا اور میں نے اپنی امی کو خط لکھا، امی ان چھٹیوں میں میری بھابھیوں سے کہہ دیں اگر وہ مجھ سے پردہ کریں گی تو آؤں گا، نہیں کریں گی تو میں گھر آؤں گا ہی نہیں۔ یہ اسلام ہے۔ من پسند چیزوں کو اختیار کر لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام پتہ ہے، اسلام عربی کا لفظ ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ الاسلام گردن نہادن، اسلام اپنی گردن کو جھکا دینا،
ہر بات کو تسلیم کر لینا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اے اللہ جو آپ کہیں گے وہ کروں گا، اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا، اس کا نام اسلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، بڑے 5 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ ان کا ہے۔ ہزاروں انبیاء اللہ نے ان کی اولاد میں سے پیدا کیے۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگے اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم اسلام لے آؤ۔ ارے ابراہیم تو خلیل اللہ ہیں، کون سے اسلام کا ان سے تقاضا ہے؟ اسلم، ابراہیم اسلام لے آؤ۔ کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، اے اللہ جس اطاعت کا آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں میں اس اطاعت کے لیے تیار ہوں، بس میں نہیں دیکھوں گا کہ اس کو میری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی، جیسے آپ کہیں گے ویسے کروں گا۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک، چل پھر بیوی کو اٹھا اور جا کے چھوڑ کے آ ایسی جگہ جہاں نہ پانی ہو، نہ دانا ہو، نہ کھانا ہو، نہ کوئی رہائش کا انتظام ہو، نہ کوئی چھت ہو، نہ کوئی آبادی ہو، نہ کوئی شہر ہو، نہ گاؤں ہو، ایسی جگہ جا کے چھوڑ کے آ جاؤ۔ بیوی کو بھی چھوڑ کے آؤ، دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑ کے آؤ، پھر پیچھے خبر لینے بھی نہ جانا جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہو۔ یہ اسلام ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے، آپ تو کہتے ہیں کہ بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آج کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو چھوڑاؤ، کس کے حوالے کر کے آؤں؟ کس کے حوالے کر کے آؤں؟ دودھ پیتے بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤں جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں چھوٹوں پہ رحم کرو، آج میں چھوٹا کس کے حوالے کر کے آؤں؟ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا۔ اسلمت لرب العالمین، اللہ میں حاضر ہوں، آپ حکم تو کریں۔ بیوی کو بھی چھوڑ کے آ گئے، بچے کو بھی چھوڑ کے آ گئے۔ وہ عورت اس سنسان وادی میں، چاروں طرف کالے پہاڑ ہیں، کوئی باغ نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی بازار نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مکے کی گرمی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی سبی کی گرمی کچھ نہیں ہے مکے کی گرمی کے سامنے، ایسی گرمی ہوتی ہے مکے کی، سبی سے زیادہ گرمی ہوتی ہے مکے میں۔ اس مکے کی گرمی میں حضرت ہاجرہ پڑی ہوئی ہیں آسمان تلے، اس لیے کہ ابراہیم سے اللہ نے کہا ہے جو چھوڑ کے آؤ اسے۔ نہ بیوی کو اعتراض ہے نہ خاوند کو اعتراض ہے۔ اس طرح وہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے بھروسے پر خدا کے خزانوں سے پل پل کے بڑا ہوا۔ جب بڑا ہوا اب ابراہیم کو یاد آنے لگا، ابراہیم فلسطین میں ہیں، جب کبھی کوئی بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اچھلتا ہوا بچہ دیکھیں تو اپنا اسماعیل یاد آ جائے۔ اللہ نے کہا ابراہیم میں دیکھ رہا ہوں تیرے دل میں اسماعیل کی محبت دھڑک رہی ہے، اسماعیل کی محبت بھڑک رہی ہے، جا کے اس کے گلے پہ چھری چلا کے آ، اس کے گلے پہ چھری چلا کے آ۔ یہ اسلام ہے۔ یہ نہیں کہا یا اللہ سچی سچی کہہ رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں، سچ مچ کہہ رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں؟ انسان پہ چھری چلانا تو آپ نے حرام کیا ہے، آج مجھے بچے کو ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنی تو سختی نہ کریں، اسلام میں اتنی تو سختی نہیں ہے کہ اپنے بچے کو باپ کے ہاتھوں سے ذبح کرایا جائے، اسلام میں تو اتنی سختی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کہا حاضر ہوں، یہ کہہ کے چل پڑے۔ اب آ تو رہے ہیں، ایک طرف یہ خوشی ہے کہ بچے کو دیکھنے جا رہا ہوں، بچے سے ملنے جا رہا ہوں، بیوی سے ملنے جا رہا ہوں، اور دوسری طرف ایک غم کھائے جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جو بچے سے برسوں بعد ملنے بھی جا رہا ہے، ذبح کرنے بھی جا رہا ہے۔ جب وہاں گئے آپ خود سوچیں، 6 سال کا بچہ آج باپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں کیا جذبات ہوں گے، کتنا وہ خوش ہوا ہوگا، کیسے وہ اچھلا اور کودا ہوگا۔ جب وہ گھر گئے بچے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، تھوڑی دیر کے بعد اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے فرمانے لگے اس کو تیار کرو، دوست سے ملوانے جاتا ہوں، دوست سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے تیار کر لیا، اچھے خاصے کپڑے پہنا دیے، نہا دھو کے تیار کر لیا۔ اب جب حضرت اسماعیل تیار ہو گئے
تو باپ کی انگلی میں حضرت اسماعیل کی انگلی ہے اور جا رہے ہیں چل سو چل جا رہے ہیں راستے میں بیٹا پوچھ رہا ہے ابو کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا دوست کہاں ہے جس سے ملوانے لے کر جا رہے ہیں؟ چلتے چلتے ایک جگہ جب تنہائی دیکھی تو ایک طرف لے کر بیٹے کو بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میرے بچے مجھے اللہ نے حکم کیا ہے تجھے ذبح کروں, تیرا کیا خیال ہے, کر لوں؟ علماء کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ اگر نہ کر دے تو چھوڑ دوں, بلکہ اس لیے پوچھا تھا کہ خوشی خوشی راضی ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں, خوشی خوشی راضی نہ ہو تو رسیوں سے باندھ کے بھی اسے ذبح کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہوں, اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں ہوں ہی آپ کا. لیکن وہ بھی تو ابراہیم ہی کا خون تھا نا, وہ بھی تو ابراہیم کا خون تھا. جب ابراہیم سے کہا بیوی کو چھوڑ کے آؤ, بچے کو چھوڑ کے آؤ, تو ابراہیم نے بھی تو چونچرا نہیں کی, تو آج بیٹا چونچرا کیسے کرے؟ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا مجھے اللہ کا حکم ہے تجھے ذبح کروں, تیرا کیا خیال ہے؟ تو بچے نے عجیب جواب دیا. قرآن پاک نے اس بچے کے الفاظ بھی نقل کیے, اس بچے کا لہجہ بھی نقل کیا, اس بچے کے الفاظ بھی نقل کیے, اس بچے کے جذبات, اس بچے کا لہجہ بھی قرآن نے نقل کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو وہ ٹینشن میں نہیں آ گئے, ایک دم ٹینشن میں آ گئے ہوں, کانپنے لگ گئے ہوں, ڈرنے لگ گئے ہوں. اچھا میرے گلے پہ چھری چلائیں گے؟ ڈرے نہیں, کانپے نہیں, ان کے لہجے میں بھی فرق نہ آیا, بلکہ اسی پیار بھرے لہجے میں فرمانے لگے یا ابتی, ابو جان افعل ما تؤمر, آپ ضرور کریں وہ جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کو صبر کر کے دکھائے گا. اب دیکھنا کہ آپ کا بیٹا کیسا صبر کرنے والا ہے. اللہ اکبر. ایک نقطہ اس میں اور بھی ہے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابو آپ چھری چلائیں, آپ دیکھنا کہ آپ کا بیٹا صبر کرنے والوں کی جماعت میں شامل ہو جائے گا. اگر یوں کہتے نا آپ دیکھنا کیسے صبر کرتا ہوں, تو اس میں بھی ایک گھمنڈ سا ہے, ایک غرور سا ہے, ایک عجب سا ہے, ایک کبر کی بو آ رہی ہے. لیکن یوں نہیں کہا, بلکہ کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابو آپ چھری چلائیں, آپ دیکھنا کہ آپ کا بیٹا بھی صبر کا مظاہرہ کر کے صابرین کی جماعت میں شامل ہو جائے گا. میرے دوستو, اسلام منمانیوں کا نام نہیں ہے, اسلام اپنی مرضی پر چلنے کا نام نہیں ہے. اسلام تو ہے ہی یہ کہ اپنی مرضی سے, خواہش سے دستبردار ہو جاؤ, وہ کرو جو اللہ کہہ رہا ہے, وہ کرو جو حضور نے بتایا, وہ کرو جو حضور نے دکھایا. آج ہم مسلمانوں نے اسلام کو مسجد کے اندر بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا ہے کہ باہر نہ نکلنا. بازاروں میں تو وہ کریں گے جو من میں آئے گا, دفتروں میں تو وہ کریں گے جو من میں آئے گا, عدالتوں میں تو وہ کریں گے جو من میں آئے گا, اپنے دفتروں میں تو وہ کریں گے جو من میں آئے گا, اپنے گھروں میں تو وہ کریں گے جو من میں آئے گا. آپ مسجد میں رہیں, آپ مسجد میں ہی ٹھیک ہیں. اسلام کو مسجد میں تالا لگا کے بند کر دیا ہے, جبکہ اسلام تو بازاروں کے لیے بھی ہے, عدالتوں کے لیے بھی ہے, ایوانوں کے لیے بھی ہے, بازاروں کے لیے بھی ہے, گھروں کے لیے بھی ہے, ہر جگہ کے لیے ہے. بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری زندگی میں سکون ڈال دے, ہماری زندگی میں برکت آ جائے, ہماری زندگیوں میں محبتیں آ جائیں, ہماری زندگی سے نحوستیں ختم ہو جائیں, بے برکتیاں ختم ہو جائیں, مسائل ختم ہو جائیں, پریشانیاں ختم ہو جائیں, تو کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا قانون اختیار کر لیں, اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کر لیں, اللہ کا بتایا ہوا نظام اپنے اوپر اپنے گھر میں نافذ کریں. اس کے علاوہ زندگی کو پرسکون بنانے کا کوئی راستہ نہیں. اب گاڑی خرید کے لایا ہے,
پیسے بچانے کے لیے پیٹرول والی گاڑی میں ڈال دیا ڈیزل، اب گاڑی کھڑ کھڑ کرنے لگ گئی، کھڑ کھڑ کرنے لگ گئی، وائبریشن کرنے لگ گئی، اور انجن ہی فیل ہو گیا، اب رو رہا ہے، اب کیا فائدہ؟ اسی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا یا سلمان، اے سلمان، ان الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، سلمان یاد رکھنا دنیا مومن کے لیے جیل کی طرح سے ہے، جیل ہے یہ بھائیو، جیل ہے، یہ ریسٹورنٹ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے کھانے منگوائے جائیں، یہ کوئی عیاشی کی جگہ نہیں ہے کہ جو جی میں آئے وہ کیا جائے، یہ قید خانہ ہے، یہ جیل ہے۔ ہمارے نبی نے دنیا کو جیل کہا اور کافر کے لیے اس کو جنت کہا، چونکہ جنت میں چھٹی ہے، جنت میں کوئی پابندی نہیں، جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں، بلکہ جو چاہو کرو۔ ایسے ہی کافر کے لیے دنیا میں کوئی روک ٹوک نہیں، جو چاہے کرے۔ مسلمان تو پابند ہے، مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے، مسلمان تو یہاں قیدی ہے۔ لہذا یہ اپنا ذہن بنانا کہ سختی نہ ہو، پابندی نہ ہو، منمانیاں ہوں، اپنی مرضیاں ہوں، تو یہ تو پھر قید خانہ تو نہ ہوا، جیل تو نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کے نیچے بوریا تھا، مخمل نہیں تھا، ریشم نہیں تھا، قالین نہیں تھا، کارپیٹ نہیں تھا، کوئی نرم گدا بھی نہیں تھا، ایک بوریے پہ آپ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر آپ علیہ السلام سے ملنے آئے، حضرت عمر کہتے ہیں میں آپ علیہ السلام کو دیکھا، ارے بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں، امام الانبیاء بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں، نہ کوئی ادھر ادھر تکیہ ہے، نہ کوئی نیچے گدا ہے، نہ کوئی نرم ملائم تکیہ ہے، ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں بوریے کے اوپر۔ اور اللہ بھلا کرے اس بوریے کا کہ اس نے ہمارے نبی کے مبارک پیٹھ میں نشان بھی ڈال دیے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں وہاں بیٹھ گیا، سوچ میں پڑ گیا، پھر میں ادھر ادھر گھر میں نظر دوڑانے لگا، سارے گھر میں نے نظر دوڑائی تو مجھے ایک مٹھی کچے جو کے سوا کچھ نہیں ملا۔ جب میں نے آپ کے گھر کو یوں سنسان اور خالی دیکھا اور آپ کو بوریے پہ لیٹا ہوا اور بوریے کے آپ کے پیٹھ میں نشان ڈالتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر کہتے ہیں میں تو رونے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے جب دیکھے تو آپ نے فرمایا ما یبکیک یا عمر، کس بات پہ رو رہے ہو عمر، کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے گھر کو دیکھ رہا ہوں، ایسا خالی گھر، کچھ نہیں ہے، کوئی چارپائی، کوئی تخت نہیں ہے، کوئی گدا نہیں ہے، بوریے پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، پیٹھ میں آپ کی نشان پڑ گئے، گھر میں نہ کوئی سبزی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی غلہ نظر آ رہا ہے، ایک کچے جو کی مٹھی وہ پڑی ہوئی ہے، باقی سارا گھر خالی پڑا ہوا ہے، نہ کوئی برتن ہے، نہ کوئی سامان ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ ایک دم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا عمر کیا تو ابھی تک دھوکے میں ہے؟ کیا اب تک تجھے اتنا عرصہ میرے پاس گزار کر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے لیے جنت میں سب کچھ ہے، یہاں تو کفار کے لیے سب کچھ ہے؟ ہاں، حضرت عمر نے یہ بھی کہا یا رسول اللہ میں قیصر اور کسریٰ کی باتیں سنتا ہوں، ایسی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے پاس روٹی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر کیا تو دھوکے میں تھا؟ کیا تجھے اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ نے ان کے لیے اس دنیا کو جنت بنایا ہے، ساری نعمتیں ان کو یہاں عطا فرمائی ہیں، اور ہمارے لیے اللہ نے سب کچھ آخرت میں رکھا ہوا ہے۔ بھائیو یہ دنیا جیل ہے، جیل، اس میں ہر کام میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے نبی کے حکم اور طریقے کا پابند کریں گے، خدائے پاک کی قسم اللہ اتنا سکون دے گا کچھ نہ پوچھو۔ شیطان ڈراتا ہے اتنی پابندیاں، بھابھی سے بھی پردہ، خالہ زاد بہن سے بھی پردہ، چچا زاد بہن سے بھی پردہ، ماموں زاد بہن سے بھی پردہ، یار اسلام ہے کیا ہے؟ اتنی سختیاں، عورت کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے، کسی لڑکی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ بھی حرام وہ بھی حرام۔ آپ کو حرام حلال کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں آپ کو حرام حلال کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا؟ بس آپ فتوی سناتے رہتے ہیں
یہ آپ کو زندگی گزارنے دو، خود بھی جیو، ہمیں بھی جینے دو۔ لیکن بھائیو، ہم اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم قیدی ہیں، قیدی اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ جس کی دھرتی پہ رہ رہے ہیں، جس کا پانی پی رہے ہیں، جس کا کھانا کھا رہے ہیں، جس کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کی زبان سے بول رہے ہیں، جس کے ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں، جس کے پاؤں سے چل رہے ہیں، جس کی آکسیجن لے رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جی بجلی کے تو پیسے دے رہے ہیں، سبزی کے بھی پیسے دے رہے ہیں، آٹے کے بھی پیسے دے رہے ہیں، چاول کے بھی پیسے دے رہے ہیں، گھی اور چینی اور پتی کے بھی پیسے دے رہے ہیں، تو اللہ نے ہمیں دے کر کون سا احسان کیا ہے؟ تو بھائی آکسیجن کے تو پیسے نہیں دے رہے، بھائی سورج کی روشنی کے تو پیسے نہیں دے رہے، جس زمین پہ سارا دن ہم چلتے ہیں، والارض فرشناها فنعم الماہدون، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے زمین کو بچھایا، کتنا اچھا بچھایا، والسماء بنيناها بعید وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون، تمہارے لیے آسمان کو بلند کیا، اس میں سورج کو چمکایا، ستاروں کو چمکایا، تمہارے لیے دن اور رات کے نظام کو بنایا۔ دن آ جانے کے تو کوئی پیسے نہیں دیتے، رات کے آ جانے کے تو کوئی پیسے نہیں دیتے۔ اگر دن ہی دن ہو تو بتاؤ رات کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ رات ہی رات ہو تو ہمارے لیے دن کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تبصرون افلا تسمعون، اگر تمہارا رب تمہارے لیے رات کو لمبا کر دے، اتنا لمبا کر دے، اتنا لمبا کر دے کہ سورج طلوع ہی نہ ہو، کوئی ہے میرے سوا جو تمہارے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ نکال کر لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیوں نہیں سنتے ہو؟ کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اگر اللہ پاک تمہارے دن کو لمبا کر دے، اتنا لمبا کر دے، اتنا لمبا کر دے کہ رات آئے ہی نہیں اور سورج ڈوبے ہی نہیں، تم سارے مل کے آئے ہوئے سورج کو ڈبو نہیں سکتے، ڈوبے ہوئے سورج کو نکال نہیں سکتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے رب کی تم پہ کتنی نعمتیں؟ افلا تبصرون، قرآن افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ کیا سنتے نہیں ہو؟ کیا سوچتے نہیں ہو؟ اللہ پاک کا لہجہ دیکھیں کیسا ہے۔ یہ لہجہ اس کا ہوتا ہے جو سمجھا سمجھا کے بیزار آ گیا ہے، اب کہہ رہا ہے آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سن نہیں رہے، آپ دیکھ نہیں رہے۔ افلا تسمعون افلا تبصرون افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ بجلی کے پیسے دے رہے ہیں، سبزی کے پیسے دے رہے ہیں، پھلوں کے پیسے دے رہے ہیں، آٹے کے پیسے دے رہے، آکسیجن کے تو نہیں دے رہے، دن رات کے تو نہیں دے رہے، اور پھر اللہ پاک گندم اگانا ہی بند کر دے، آپ پیسے ہوتے ہوئے بھی کہاں سے لائیں گے؟ اللہ چاول اگانا ہی بند کر دے، سبزیاں اگانا ہی بند کر دے، آپ کہاں سے لائیں گے؟ پیسے لیے لیے پھریں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، میرے بندے اپنی روٹی میں غور کر، روٹی کہاں سے آئی ہے؟ اپنے سالن میں غور کر، تیرے سامنے سالن کہاں سے آیا ہے؟ انا سببنا الماء سبا، ہم نے پانی کو برسایا، ثم شققنا الارض شقا، اس پانی کے ذریعے سے ہم نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا، غلے اگائے، وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، اس میں تمہارے لیے انگور بنائے، تمہارے لیے انار بنائے، تمہارے لیے سبزیاں بنائیں، تمہارے لیے پھل بنائے، تمہارے لیے کیا کچھ بنایا، متاعا لکم ولانعامکم، میرے بندو یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ باغات اور یہ کھیتیاں اپنے لیے نہیں بنائیں، تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اس لیے بھائیو میری اور آپ کی خیر ہی اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے نبی کا پابند کریں، غمیوں میں بھی خوشیوں میں بھی۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے دیندار بھی اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو بے دین ہو جاتے ہیں دیندار،
بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، ایک دم بے دین ہو جاتے ہیں، ایک رات ہی میں ان کی کایا پلٹ جاتی ہے، ان کا نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اپنے جذبات سے بے قابو ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے بے قابو ہو جاتے ہیں، عورتوں کی باتوں سے بے قابو ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی کریں گے جیسے شیطان کرے گا، ایسے ہی کریں گے جیسے شیطان کہے گا، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ کا نبی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ کو منا لیں گے، لوگوں کو کیسے منائیں، اللہ تو بڑا کریم ہے، اس کو منا لیں گے۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ جب شادیاں ہوتی ہیں نا، شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں شادیوں میں ہر جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے نا، ان کی چاہتی ہوتی ہے کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو۔ سندھی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، گہو پی انتھیے، گہو پی انتھیے، یہ سندھی کا لفظ ہے گہو پی، اب اس کا پتہ نہیں اردو میں ترجمہ کیا بنے گا، گہو پی انتھیے، یعنی کوئی ہم سے ہماری خوشی کے موقع پہ کوئی ناراض نہ رہے، اس لیے کہ کسی کی ناراضگی کی نحوست ہوگی، شادی خراب ہو جائے گی، خوشی کرکری ہو جائے گی، مٹی میں مل جائے گی، کوئی نقصان ہو جائے گا۔ گہو پی انتھیے، اس لیے کیا کرتے ہیں، برس سے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو بچیاں عورتیں لے کر جا کے مناتے ہیں، اور شادیوں کے موقعوں پہ ان گھروں کی جو دائیاں ہیں نا، جو بچے جنواتی ہیں، ان کو بھی کپڑوں کے جوڑے دیتے ہیں، اپنے گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں کو بھی جوتا کپڑے خرید کے دیتے ہیں، ان کو بھی خوش کرتے ہیں کہ آپ بھی ہماری خوشی میں شریک ہو جائیں، سب کو خوش کرتے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ ہم اپنی خوشیوں میں اللہ اور اس کے نبی کو بھی شریک کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک ان نسیتنی ذکرتک توالینی و اوالیک و تصافینی و اصافیک و تعرض عنی وانا مقبل علیک۔ میرے بندے، جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں، جب تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں، تو مجھ سے تعلق استوار رکھے گا، تو مجھ سے دوستی لگائے گا، میں تیرا دوست بن جاؤں گا، تو مجھ سے معاملہ صاف رکھے گا، میں بھی تجھ سے معاملہ صاف کروں گا۔ میرے بندے، میں تو تیری راہیں دیکھ رہا ہوں، تو مجھ سے منہ موڑتا ہے، آہا کذا جزائی یا عبد السوء، او میرے برے بندے، کیا میری نعمتوں کا بدلہ تو یہ دے رہا ہے؟ اولاد اللہ نے دی، اس اولاد کی خوشی میں اللہ کو ناراض کر دیا۔ اولاد اللہ نے دی، اگر آپ کی بچی کا رشتہ ہو رہا ہے تو بچی اللہ نے دی، بچی کا رشتہ بھی اللہ نے کرایا، اور آپ اسی کو ناراض کر رہے ہیں۔ ایک مثال ہے، آپ ایک آدمی کی بچی ہے، بیٹی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کی عمر بڑی ہو رہی ہے، ایک آدمی کو اس نے کہا، یار آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہو تو مہربانی کر کے کروا دینا۔ اس نے ادھر ادھر بات کرا کے رشتہ کروا دیا، اب رشتہ ہو گیا، بات طے ہو گئی، منگنی ہو گئی، اب نکاح کا وقت آیا، نکاح سے ایک دن پہلے اسی سے لڑ پڑا، ہماری شادی میں نہ آنا، آؤ گے تو ٹانگیں توڑ دیں گے تمہاری۔ ارے اسی نے تو رشتہ کروایا، اسی کی ٹانگیں توڑ رہے ہیں، اسی کو دعوت سے منع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ خوشیاں دیتا ہے، جو خوشیاں دیتا ہے اسی کو خوشیوں سے باہر کر رہے ہیں۔ اللہ خوشیاں دیتا ہے اور اسی کو خوشیوں میں باہر کر دیا آپ نے۔ ہمارے جتنے شادی حال ہیں، ان میں جب شادیاں ہوتی ہیں اسلام دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، اسلام دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، چوڑے چمار سب اندر ہوتے ہیں، بھنگی بھی اندر ہوتے ہیں، بن بلائے مہمان بھی اندر ہوتے ہیں، اسلام دروازے کے باہر ہوتا ہے۔ ہمارے شادی حالوں کے دروازوں کے باہر اسلام کھڑا ہوتا ہے، ہماری شریعت اس کے باہر ہوتی ہے، میرے نبی کا طریقہ، ہمارے آقا کی سنت شادی حال کے دروازے سے باہر کھڑی ہوتی ہے۔ کیا یہی حضور کے آنسوں کا بدلہ ہے؟ کیا یہی حضور کی دعاؤں کا بدلہ ہے؟ اور پھر
اس کے باوجود بھی کہیں گے جی ہم تو اپنے نبی کے بڑے عاشق ہیں. بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کو چکر نہیں دیا جا سکتا. دنیا داروں کو چکر دے دیں گے آپ اور میں، اللہ اور اللہ کے نبی کو چکر کون دے سکتا ہے؟ ہمارے نبی کے پاس منافقین آتے تھے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. ہمارے نبی کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی تیرے پاس منافقین آتے ہیں نا، آ کے قسمیں کھاتے تھے، یا رسول اللہ ہم پکے مومن ہیں، آپ کو بالکل سچا نبی مانتے ہیں، لیکن جہاد میں اس لیے نہیں جاتے کہ یہ مجبوری اور وہ مجبوری. ہمارے نبی کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے اندر میں کیا ہے، اس کی زبان پہ کیا ہے. ہمارے نبی کو پتہ ہوتا تھا، لیکن آپ کہتے تھے ٹھیک ہے. منافقین سمجھتے تھے حضور کو چکر دے دیا. آج کا مسلمان بھی اللہ اور اس کے نبی کو چکر دینے کی کوشش میں ہے. اس لیے میں آپ اس بات کو یہاں سے طے کر کے جائیں کہ زندگی کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، زمانے کو دیکھ کر نہیں کریں گے، رسم و رواج سے نہیں کریں گے، ویسے کریں گے جیسے اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اللہ اور اس کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ، اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی. بھائی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں بے برکتی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نحوست ہو سکتی ہے، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے. عجیب بات، ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست ہو گئے ہیں، موشن لگ گئے ہیں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسقیہ عسلا، جاؤ جا کے اس کو شہد پلاؤ. اس نے شہد پلایا تو موشن اور بڑھ گئے، پیٹ اور جاری ہو گیا. وہ دوبارہ آئے، یا رسول اللہ میرے بھائی کا تو پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا ہے، اور زیادہ جاری ہو گیا ہے. اور ہمیں اسقیہ عسلا، جاؤ جا کے اس کو شہد پلاؤ. اس نے دوبارہ جا کے پلایا، دوبارہ اور زیادہ موشن بڑھ گئے. تیسری دفعہ آیا، یا رسول اللہ بھائی کو موشن بڑھ گئے. فرمایا اسقیہ عسلا، جاؤ جا کے اس کو شہد پلاؤ. پھر موشن بڑھ گئے. چوتھی دفعہ آیا کہ رسول اللہ پیٹ تو خراب ہی ہوئے چلا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کے اسے شہد پلا. اللہ نے سچ کہا ہے. فیہ شفاء للناس، اللہ نے قرآن میں کہا ہے شہد میں شفا ہے. اگر تیرے بھائی کا پیٹ شفا نہیں پا رہا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ سچا ہے، اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں. چوتھی دفعہ جب شہد پلایا تو بھائی بالکل ٹھیک ہو گئے. ہم کہتے ہیں لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بھئی آخر رشتہ داریاں ہیں، بھئی آخر تعلقات ہیں، بھئی آخر دنیا میں رہنا ہے، بھئی آخر لوگوں کو منہ دینا ہے. کیا ایسی کچی باتیں کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو ناراض کر رہے ہیں، اپنی قبر خراب کر رہے ہیں، آخرت خراب کر رہے ہیں، جہنم کی آگ مول لے رہے ہیں. اور دیکھیں جو لوگ اپنے بچیوں کی شادیاں شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو ناراض کر رہے ہیں، خدائے پاک کی قسم ان کی بچیاں کبھی سکھی نہیں ہو سکتی. اللہ سے ٹکر لے کر کیسے سکھی ہو جائیں گی یار؟ یہ بددعا نہیں دے رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں کہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ فرماتے ہیں جو میرے دیے ہوئے دین سے منہ موڑے گا، میں اس کی زندگی کو شکنجے میں کس کے اسے تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بے شک اس میں شک نہ کرنا، بے دینی کی زندگی گزارنے کے بعد اس کی امید بالکل نہ رکھنا کہ تمہیں سکھ ملے گا، سکون ملے گا، برکت ملے گی، رحمت آئے گی اور محبتیں آئیں گی. کبھی اس کی امید نہ رکھنا، بلکہ
اللہ پاک کے دین سے منہ موڑنے کے بعد زندگی میں تنگی ہی تنگی، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ امریکہ کی رپورٹ ہے، انہوں نے کئی سالوں میں ہونے والی شادیوں کا تجزیہ کیا کہ کون سی شادیاں کیسی ہوئیں اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ کافروں نے اس کی ریسرچ کی کہ کس قسم کی شادیاں ہو رہی ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے۔ تو کافر اس نتیجے پہ پہنچے کہ جن کی شادیاں ڈھول ڈھمکے کے ساتھ ہوئی ہیں اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہوئی ہیں، ان میں سے اکثر شادیاں ناکام ہوئیں، یا تو جھگڑے ہی چلتے رہے یا آگے جا کے طلاقیں ہو گئیں۔ رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان آدم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکتیں اللہ پاک اس شادی میں دیتا ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہوتا ہے، جس میں خرچہ کم اس میں برکت زیادہ۔ اللہ ہمارے نبی پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، غریبوں کا بھلا کر گئے، بچیوں کا بھلا کر گئے، نوجوانوں کا بھلا کر گئے، اور نصیب پھوٹا ان ماؤں کا، ان باپوں کا جو پیسے کے چکر میں بچیوں اور بچوں کی شادیاں نہیں کر رہے۔ لڑکی والے کہتے ہیں کرتا کیا ہے، اور لڑکے والے کہتے ہیں توبہ توبہ، لڑکے والے کہتے ہیں لائے گی کیا، یعنی وہ جو خود آ رہی ہے اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، جو لائے گی نا وہ ہے اصل قیمتی چیز۔ اور ان کی بچیوں کے بارے میں یہ سوچنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ آپ کی بھی بچیاں ہیں یا ہو جائیں گی، بچیاں نہیں ہیں تو نواسیاں ہو جائیں گی، پوتیاں ہو جائیں گی۔ جب آپ بھی اپنی بچی کسی کے گھر بھیج رہے ہوں، اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کر کسی کے حوالے کر رہے ہوں، ہمیشہ کے لیے حوالے کر رہے ہوں، اور پھر بھی اگلا کہے اس کے ساتھ اور کیا آئے گا، موٹر سائیکل آئے گی، گاڑی آئے گی، گھر آئے گا، سونا آئے گا، پیسہ آئے گا، تو آپ نے تو باپ اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ وہ سب سے قیمتی چیز نکال کر دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ آئے گا کیا۔ یہ بے دینی ہے اور یہ ہم سب کر رہے ہیں۔ موقع پہ پتہ چلتا ہے، وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا مسلمان ہے، کون کتنا نبی کا عاشق ہے، کون کتنا اللہ اور اس کے نبی کا عاشق ہے، فرما بردار ہے، کون کتنا بڑا مسلمان ہے۔ اس لیے بھائیوں، میں اور آپ یہ نیت کر کے جائیں یہاں سے، یار بڑے مسائل ہیں، خاندانی نظام درم برم ہوا پڑا ہے۔ اب جو شادیاں کفار کے طریقے پر ہوں گی، جن شادیوں پہ اللہ پاک کی لعنت برستی ہوگی، ان شادیوں کے بعد اولادیں ماں باپ کے پاؤں دبائیں گی، پاؤں نہیں دبائیں گی، گلا دبائیں گی۔ جن شادیوں میں آپ نے اللہ کے دین کی دھجیاں اڑا دیں، اللہ کے نبی کی سنت کی دھجیاں اڑا دیں، تو اس شادی کے بعد جو اولاد آئے گی وہ آپ کی عزت کی دھجیاں اڑائے گی۔ اس لیے کہ کانٹے بونے کے بعد پھول نہیں کھلتے، کانٹے بونے کے بعد کانٹے ہی اگتے ہیں، پھول بوئے ہوتے تو پھول ہی اگتے۔ امام حسن حضرت علی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ بعض بچے ہوتے ہیں نا باپ کے ساتھ بالکل چپکے رہتے ہیں، تو چونکہ بڑے بیٹے تھے تو ہر وقت ساتھ رہتے تھے، ادھر بھی ساتھ، ادھر بھی ساتھ، گھر میں بھی ساتھ، باہر بھی ساتھ۔ اچھا، جو بچے باپ سے جتنے زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ فری ہو جاتے ہیں، بے ادب ہو جاتے ہیں، پھر ادب نہیں رہتا، دوستوں کی سی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا حسن آپ کے ساتھ اتنا زیادہ رہتا ہے، تو اس کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟
تو فرمانے لگے میرے بیٹے نے پیٹھ نہیں کی، میرے بیٹے نے ساری زندگی میری طرف پیٹھ نہیں کی۔ جب میں گھر میں بیٹھا ہوں تو گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرے پاؤں اوپر ہو جائیں گے، میرے ابا نیچے ہو جائیں گے۔ اور فرمانے لگے میں نے اس کی عجیب بات دیکھی ہے کہ جب دن کو میرے ساتھ ہوتا ہے تو میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، جب رات کو میرے ساتھ ہوتا ہے تو میرے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ بیٹا دن کو پیچھے چلنا تو بظاہر ادب کی وجہ سے ہے، رات کو آگے چلنا اس کی کیا وجہ ہے؟ ادب تو رات کو بھی کرنا چاہیے، دن کو بھی کرنا چاہیے۔ کہنے لگے ابو دن کو اس لیے پیچھے چلتا ہوں کہ میری پیٹھ آپ کی طرف نہ ہو، آپ کی بے ادبی نہ ہو، آپ سے آگے نہ بڑھ جاؤں۔ اور رات کو اس لیے آگے چلتا ہوں کہ دشمن کہیں گھات میں اندھیرے میں بیٹھا ہو، حملہ کرے تو مجھ پہ کرے، آپ پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، اللہ، ساری زندگی اپنی ماں کے روزانہ پاؤں دھوتے تھے، پھر وہ پانی پیتے تھے، محبت کے اظہار کے لیے اپنی ماں کے پاؤں دھوتے تھے، پھر وہ پانی پیتے تھے۔ اتنی محبت تھی، لیکن کھانا کبھی ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے۔ عرب کے ہاں کٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے کا رواج ہے اور یہ سنت ہے۔ آپ علیہ السلام سے ایک شخص نے تنگی کی شکایت کی، تنگی کی، یا رسول اللہ گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے، معاشی پریشانی ہے، تنگی ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم الگ الگ کھانا تو نہیں کھاتے ہو؟ کبھی الگ الگ کھاتے، فرمایا کٹھے بیٹھ کے کھایا کرو۔ وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ جب سے کٹھے بیٹھ کے کھانا شروع کیا ہے اللہ نے تنگی ختم کر دی ہے۔ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے۔ یہ سنت تو یار زندہ کرو۔ اگر یہ سنت زندہ ہو جائے تو بیوی خاوند میں، ماں باپ اور بچوں میں، بہو اور ساس میں جتنی غلط فہمیاں ہیں اللہ پاک اس سنت کو ادا کرنے کی برکت سے اکثر غلط فہمیاں دور کر دے گا۔ تو اس سنت کو کون کون زندہ کرے گا؟ پکی بات ہے نا، پکی بات ہے نا۔ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، تینوں وقت کھاؤ، تینوں وقت نہیں کھا سکتے تو دن میں ایک دفعہ تو ضرور کھاؤ، تینوں وقت کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ تو امام زین العابدین سے کسی نے کہا آپ کو اتنی محبت ہے کہ روزانہ اپنی ماں کے پاؤں دھوتے ہیں پھر پیتے ہیں، لیکن کھانا آپ کو کبھی ماں کے ساتھ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ الگ بیٹھی ہوتی ہیں، آپ الگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ دل تو بہت چاہتا ہے لیکن اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں، کہیں پلیٹ میں کوئی سبزی کوئی گوشت پڑا ہوا ہو اور میری امی کا اس طرف دل جا رہا ہو اور میں اسے پہلے اٹھا کے کھاؤں تو اللہ ناراض ہو جائے گا، میری دنیا آخرت دونوں خراب ہو جائیں گی، اس لیے اس احتیاط کی وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھاتا ہوں۔ احتیاط۔ یہ اولادیں یوں ہی نہیں اللہ دے دیتا، یہ اولادیں اللہ یوں ہی نہیں دے دیتا۔ آپ تو اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، سود بھی کھائیں، رشوت بھی کھائیں، جھوٹ بھی بولیں، اوروں کو دھوکہ بھی دیں، فراڈ بھی کریں، ڈنڈیاں بھی ماریں، اوروں کی بیٹیوں اور بہنوں کو تکتے بھی رہیں، اور آپ کہیں کہ آپ کے بچے آپ کے پاؤں دھو کے پئیں، بھول جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، ہماری آنے والی نسل آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تو اللہ کے واسطے شادیاں شریعت کے مطابق کریں۔
لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے گھر میں ایٹم بم پھینک دیں گے، کوئی میزائل پھینک دیں گے۔ اگر آپ نے شادی شریعت کے مطابق کی تو کیا ہو جائے گا؟ باتیں کریں گے نا لوگ، تو لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہے۔ لوگ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ جو اتنی بڑی بڑی شادیاں کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، قرضے لے کر شادیاں کرتے ہیں، کیا ان سے لوگ خوش ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ آپ مجھے ایسا بنا دیں کہ کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، سارے مجھ سے محبت کریں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ ایسا تو میں خود بھی نہیں ہوں، ایسا تو میں خود بھی نہیں ہوں، تجھے کیسے بناؤں؟ لوگ تو سارے مجھے بھی اچھا نہیں کہتے، اللہ پہ بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ پہ بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں، کتنے ہیں اللہ کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کے نبی کو ناراض نہ کریں، اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ اپنی پوری زندگی میں یہ بات پلے باندھ لیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، وہ کرنا ہے جو آقا نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تیار ہیں؟ اپنی زندگی سے، اپنی زندگی کی ہر بات سے جو آج پکی نیت کرتے ہیں دستبردار ہو جانے کی، کہ آج کے بعد میں اپنی مرضی سے دستبردار ہو رہا ہوں، آج کے بعد میری کوئی مرضی نہیں، بس میری مرضی وہ ہے جو میرے مالک کی مرضی ہے، میرے آقا کی مرضی ہے۔ جو اس کی پکی نیت کرتے ہیں نا، وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ اپنی مرضیاں تو نہیں چلائیں گے، کاروبار میں، دفتروں میں، گھروں میں، شادیوں میں، غمیوں میں اپنی مرضیاں تو نہیں چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اب چونکہ ہم سب مفتی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں پوچھنا پڑے گا جا کے مفتی صاحب سے کہ جی بچی کی شادی کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ بتائیں، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے؟ ہر بات میں پوچھیں، ہر بات میں ریسرچ کریں، اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ یوں سمجھیں نہ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، نہ آپ کے پاس کان ہے، نہ آپ کے پاس زبان ہے، نہ آپ کے اندر کوئی عقل اور فہم ہے، بس آپ اندھے لولے لنگڑے ہیں، آپ کو جیسے کہا جائے گا ویسے ہی آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہے وہ زندگی جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ موزے پہننے والے کو نیچے مسح کرنے کا حکم کرتا۔ موزے پہنتے ہیں نا، چمڑے کے موزے پہنتے ہیں، تو وضو کر کے اس کو پہننا ہوتا ہے، پورا وضو کر کے اس کو پہننا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب وضو ٹوٹ جائے تو آپ نے سارا وضو کرنا ہے، پاؤں نہیں دھونے، چمڑے کے موزے، کپڑے کے نہیں، چمڑے کے موزے، اس کے پاؤں نہیں دھونے۔ کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے یوں پھیرنا ہے، یوں پھیرنا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں اگر دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا تو اللہ کہتے یوں کرو، یوں، چونکہ میلا تو یہاں سے ہوا ہے، یہاں سے تو میلا نہیں ہوا، تو جہاں سے میلا ہوا تھا وہیں سے اس کو مسح کرنا چاہیے تاکہ میل کچیل دور ہو جائے۔ لیکن دین کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے۔ اپنی عقل کو اٹھا کے ایک طرف رکھو اور کہو اللہ جو تو کہتا ہے وہ کروں گا میں۔ یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے، یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا، عقل میں آئے نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا عاشق بنا دے، ایسا عاشق بنائے کہ عقل کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں اور جو اللہ کہے آنکھیں بند کر کے کیے چلے جائیں، اللہ کے نبی جو کہیں آنکھیں بند کر کے بس کیے چلے جائیں۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ، بس بات ختم کر رہا ہوں، ایک صحابی ہیں نوجوان، ایک دفعہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، 16-17 سال کی عمر تھی ان کی، آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ علیہ السلام کو یوں گلے لگا کے دونوں بازوؤں کے ساتھ یوں اپنے سینے سے چپکا کے چومنے لگ گئے، چومے چلے جا رہے ہیں، چومے چلے جا رہے ہیں، چومے چلے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ محبت ہے۔ کہا حضور بہت محبت ہے آپ سے، میں تو بتا بھی نہیں سکتا کتنی محبت ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے اپنی ماں کی گردن کاٹ کے لے آؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے وہ صحابی اب یوں کھڑا ہوا ہے نا، یوں کھڑے ہوئے، آپ نے کہا جاؤ جا کے ماں کی گردن کاٹ کے آؤ، تو یوں نہیں گئے، مڑے نہیں، چونکہ مڑنے میں بھی ٹائم لگے گا، 1 سیکنڈ لگے گا مڑنے میں۔ حضور نے کہہ دیا تو
تو 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر گوارا نہیں ہے۔ اسی حال میں پچھلے پاؤں بھاگنے لگ گئے اپنی ماں کی گردن کو کاٹنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا واپس آؤ، میں رشتے توڑنے نہیں، میں رشتے جوڑنے آیا ہوں۔ میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ماں سے بھی زیادہ ہے یا نہیں ہے۔ ایسا عاشق اللہ بنا دے، دنیا کہے گی کہ یہ بیچارے عقل سے خالی ہیں، یہ بیچارے ایسے ہی ہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ اونٹ والے زمانے کے لوگ ہیں، دنیا پتہ نہیں کہاں چلی گئی، چاند سے اوپر مریخ کی تیاریاں ہیں، یہ بیچارے وہی مصلی، وہی لوٹا، وہی مسجد، وہی حج، وہی زکوٰۃ، اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ چاہے کتنا مذاق اڑائیں، ہمیں لوگوں کی نہیں سننی، بلکہ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون جیتا کون ہارا۔ تو مرے تو پتہ چلے نا، مرے تو پتہ چلے۔ جو مر گئے ان کو پتہ چل گیا، جو مر گئے ان کو پتہ چل گیا، جو مر گئے ان کو پتہ چل گیا، جو زندہ ہیں وہ بھی مرے تو پتہ چلے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ وَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ، بس مرنے کی دیر ہے، ان قریب جب غبار چھٹے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کون گھوڑے پہ سوار تھا، کون گدھے پہ سوار تھا۔ پتہ چل جائے گا کہ یہ پگڑیاں پہنے ہوئے اور یہ ٹوپیاں پہنے ہوئے اور یہ نظریں جھکائے ہوئے اور چہروں پہ داڑیاں رکھے ہوئے، اس سے پردہ اس سے پردہ، یہ حرام یہ حلال، یہ تمیز رکھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے، اور یہ لبرل بن کر زندگی گزارنے والے، ماڈرن بن کر زندگی گزارنے والے، منمانیاں کرنے والے، یہ کتنا بڑا نقصان کر گئے، کتنی بڑی تباہی اور بربادی کر گئے۔ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اس بات کی تمیز دے دے، اس بات کی سمجھ دے دے۔ تو آپ سب نے اپنی زندگیوں کی ساری مرضیاں آج ختم کر دیں کہ وہ ختم کر دیں یا کریں گے؟ ختم کر دیں یا کریں گے؟ کر دی نا، بس اب میرے اوپر میری کوئی مرضی نہیں، میں اپنا نہیں ہوں، میں تو اس ذات کا ہوں جس نے مجھے بنایا ہے، لہذا اس جسم کو ویسے ہی استعمال کرنا ہے جیسے اس نے کہا ہے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔